ڈیلی व्लॉग شان میں ویلکم. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے جہاں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. آج کی ویڈیو پھر بڑی اچھی انفارمیشن والی ویڈیو ہے اور نیو جابس کے متعلق ہے. نیو جابس آ رہی ہیں تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کیونکہ آپ ویڈیو جب سکپ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں مس ہو جائیں گی. یعنی کہ جیسے انفارمیشن ہو, مین انفارمیشن ہی ہوتی ہے دینی, اس کے علاوہ پھر ایڈریس بتانا ہوتا ہے اور ٹائمنگ بتانی ہوتی ہے. یہ چیزیں جب آپ مس کر جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اور کیا ٹائمنگ ہے, کیا لوکیشن ہے, کیا کون سا آفس ہے, کون سی کمپنی ہے. یہ تمام چیزیں میں سٹیپ بائی سٹیپ کوشش کرتا ہوں آسان لفظوں میں بتاؤں, آپ کو سمجھ آ جائے. تو ٹھیک ہے جی. جیسے کہ میں نے یہ کل پرسوں ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں نے امیزون ویئر ہاؤس ایسوسیٹ کی جاب بتائی ہے. تو اس میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ویئر ہاؤس کی جابس جو ہے نا امیزون کی, وہ اس طرح مزید آگے اور آتی رہیں گی. یہ نہیں ہے کہ بس ایک ویڈیو یا اس انٹرویو کے بعد اور انٹرویو نہیں آئیں گے, کیونکہ میں نے پہلے بہت ویڈیو میں بتایا ہے کہ امیزون کے کافی کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہیں جن سے یہ لیبر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیبر آؤٹ سورس لیبر ان کو بولتے ہیں جو لیتے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس اور بھی کافی کمپنیوں کے کانٹریکٹ ہیں جہاں سے یہ لیبر اٹھاتے ہیں. تو ابھی ایک کمپنی سے لیبر اٹھا رہے ہیں, اس کے علاوہ دوسری کمپنی سے اٹھائیں گے, تیسری سے اٹھائیں گے. یعنی کہ 50, 100, 60, 70, 80, 90 بندے اس طرح یہ یعنی کہ بندے لیتے ہیں, جس میں یعنی کہ لیڈیز اور جینٹس دونوں شامل ہیں اور مختلف کنٹریوں کے, تمام کنٹریوں کے ہوتے ہیں اس میں. یہ نہیں کہ صرف پاکستانی, انڈین یا بنگلہ دیش, نیپالی, یہ نہیں. اس میں افریقن ہوتے ہیں, یورپین بھی ہوتے ہیں, تمام کنٹریز کے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں تو پھر انٹرویو ہوتے ہیں ان کے, پھر تمام یعنی کہ ایک چین چلتی ہے, اس کے بعد پھر ہائرنگ ہوتی ہے ان کی. تو اس طرح یعنی کہ مختلف جو آفس ہیں وہاں سے یہ بندوں کو ہائرنگ کرتے ہیں. تو اس کے بعد بھی اور ویڈیو آتی رہیں گی. میں جیسے جیسے مجھے اپڈیٹ ملتی رہے گی میں ویسے ویسے ویڈیو بناتا رہوں گا تاکہ آپ تک پہنچے اور آپ جاب کے لیے اپلائی کریں اور کام کریں. ٹھیک ہے جی. تو آج کی ویڈیو بھی یعنی کہ انوویشن آفس کے متعلق یہ ہے. یہاں بھی ان کے پاس اور بھی ویکنسیز آ رہی ہیں. ابھی پھر ایک ویکنسی آئی ہے نیو, یہ کافی میکر ہوتے ہیں جو اس کی ویکنسی ہے, جو کافی بنانا جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اکثر ہوٹلوں میں دیکھا ہوگا جو اچھے ریسٹورنٹ ہیں بڑے بڑے, وہاں پر کافی میکر ایک یعنی کہ بار بنی ہوتی ہے, پورا سیٹ اپ ان کا بنا ہوتا ہے کافی کا ہی وہ. تو اس کے لیے بندے چاہیے ان کو. ٹھیک ہے, لیڈیز بھی, بندے بھی, جینٹس بھی, جن کو کافی کا کام آتا ہے. اوپر وہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے یا جو بھی یعنی کہ اوپر آپ کو پتہ ہی ہے, جو لوگ تو کام یہ جن کے پاس آلریڈی ایکسپیرینس ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو, کہ اس میں یعنی کہ ایک آرٹ ہوتا ہے, وہ اوپر وہ ہارٹ بنانا اور یہ وہ تصویریں بنانا, پکچر بنانا وہ دودھ کے ساتھ. تو وہ بھی ایک بڑا فن ہے. تو اس کی جاب آئی ہے. اس کی جاب یہ ہے کہ دیکھیں 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہوگا اس میں, کمپنی جو کرے گی نیکسٹ جہاں پر آپ کو جاب کے لیے بھیجیں گے یہ. اس کے بعد یہ ہے کہ 3,000 سے لے کے 5-6 ہزار درہم تک آپ کی سیلری بنے گی. اس میں بڑی اچھی سیلری بنے گی, اوور ٹائم اور یہ سب چیزیں ملیں گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں بھی یہ بھیجتے ہیں تو اٹس مین کہ یہ بندوں کو وہاں بھیجتے ہیں جن کے اپنا ویزا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے ویزے والوں کو یہ کمپنیاں آگے سینڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب وہاں جب آپ کام سٹارٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ وہاں پر اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو آپ کا ایک ریکارڈ اچھا بنتا ہے, تو پھر وہاں سے آپ کو ویزا فری مل جائے, وہ آپ کے لیے گڈ لک ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ وہاں کام کر رہے ہیں اور آپ کو اسی کمپنی نے ویزا دے دیا فری, تو وہ آپ کے لیے بڑا اچھا بینیفٹ ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے یہ آفس جو بتاتا ہوں ان کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک بار اٹیچ ہو جائیں, پھر آپ جب ان کے رابطے میں آ جائیں گے نا, یہ خود ہی آپ کو پھر جب جابس آئیں گی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, آپ ان کے گروپ میں ایڈ ہو جائیں گے. جیسے جابس آتی رہیں گے آپ کو ایڈ کرتے رہیں گے. آپ پھر جیسے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں, آپ بھی آگے دوسرے جو بہن بھائی ہیں جو یعنی کہ UAE میں آنا چاہ رہے ہیں, موجود ہیں وہاں پر پکے ویزے لے کر, جاب نہیں ہے, تو آپ ان کے جو اپنے آپ کے کلیگ کا روم میں جو موجود ہوتے ہیں لوگ, آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ یار آ جاب آئیے, تو آپ بھی کام وہاں پر سٹارٹ کرو. تو اس طرح یعنی کہ ایک چین بن جاتی ہے. تو ابھی جو کافی میکر کی جاب آئی اس میں سیلری یعنی کہ 3 سے لے کے 4-5 ہزار درہم یعنی کہ بتائیے. وہ ایکسپیرینس پہ ڈپینڈ ہے, جو مین چیز ہے ایکسپیرینس. ایک بندے کا ظاہر بات 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, ایک کا 2 سال کا ایکسپیرینس, لیکن 10 سال والے کو ظاہر بات ہے کام زیادہ اچھا آتا ہوگا اور وہ زیادہ شارپ ہوگا اپنے کام میں, تو اس لیے اس کی سیلری بھی اچھی لگے گی. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد کمپنی سیلری سلیکٹ کرتی ہے, ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو
اور اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پیپر، پھر میں وہی بار بار ویڈیو میں بتاتا آ رہا ہوں کہ پیپر جو یو ای کے اندر آپ کہیں بھی چلیں جائیں، موسٹلی پیپر سیم ہی ہے، پیپر جو کمپنیاں مانگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات این او سی لیٹر مانگتے ہیں، بعض اوقات نہیں مانگتے، بعض اوقات پولیس کلیئرنس لیٹر مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کچھ کمپنی نہیں مانگتی، وہ ڈائریکٹ بس آپ کا ایمریس آئی ڈی دیکھتے ہیں، آپ کا ویزا دیکھتے ہیں، آپ کے پیپر ویلڈ دیکھتے ہیں اور آپ کو کام سٹارٹ کروا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی یعنی کہ سیفٹی کے لیے وہ جی آپ سے پولیس کلیئرنس لیٹر بھی مانگ لیتے ہیں، این او سی لیٹر بھی مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بھی یعنی کہ ہر کمپنی کی ڈیمانڈ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو لیکن اس جو جاب ہے کافی میکر ہو گیا، تو اس میں بھی یہ تمام چیزیں مانگی گئی ہیں۔ این او سی لیٹر آپ نے پرووائڈ کرنا ہے، اس کے علاوہ پھر آپ نے ٹریڈ لائسنس ہو گیا کمپنی کا، وہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ کو اپنے ارباب سے ملیں گی، جو جس سے آپ نے ویزا پرچیز کیا ہے، خریدا ہوا ہے یا فری لیا ہوا ہے جو بھی، تو وہ چیزیں آپ کو اس بندے سے ملیں گی۔ وہ چاہے آپ پیسے دے کے لیں یا فری لیں، جیسے بھی ہیں وہ چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے۔ پیپر ٹریڈ لائسنس ہو گیا اس کا، اور این او سی لیٹر ہو گیا۔ این او سی لیٹر، کل ایک بھائی نے مجھے سوال کیا کہ سر این او سی لیٹر کس کے نام پہ بنانا ہے، کیونکہ ہم تو انوویشن میں جا رہے ہیں جاب کے لیے۔ تو این او سی لیٹر جو بیسک وہ ہوتا ہے، وہ اس کمپنی کا نہیں ہوتا جہاں آپ نے کام کرنے کے لیے جانا ہے، اس کمپنی کا نام کا بنوانا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے امیزون کی ویڈیو ڈالی ویئر ہاؤس ایسوسیٹ کی، تو وہ امیزون کے نام پہ بنے گا این او سی لیٹر کہ جی میں امیزون میں جاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو میری کمپنی کو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے اس کام سے وہ مجھے یعنی کہ ایگری کر رہے ہیں، میں جہاں مرضی کام کر سکتا ہوں۔ این او سی لیٹر کا بیسک یہ ہوتا ہے کہ بندے کا ایک کمپنی اس رباب سے ایک حلفیہ بیان لے لیتی ہے، تاکہ کل کو کوئی ریٹ ہو ادھر یا کوئی شرطہ آ کے چیک کر لے، جی آپ کے بندے چیک کریں گے میمبرس آئی ڈی ایکسپائر ہو، بہت ایسے سین ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ چیک کرتی ہیں تمام چیزیں۔ تو پھر اگر اس طرح کے معاملے نکلیں تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، اس کمپنی کو فائن پڑ جائے گا، ٹھیک ہے، اس جو جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں اس کو فائن ہونے کے بڑے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کمپنی چاہتی ہے کہ تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد ہی بندے کو ہائر کیا جائے اور جاب ملے۔ اس کے بعد آگے مزید میں اس ویڈیو کے بعد آگے مزید ویڈیو ڈال رہا ہوں، اس میں اور بھی بڑی جابس آ رہی ہیں جو ٹیکنیکل جاب ہیں، یعنی کہ الیکٹرانکس، الیکٹریشین کی ہو گیا، پلمبرز ہو گیا، اور مختلف یعنی کہ انجینئرز ہو گیا، ان کی جابس آ رہی ہیں۔ تو میں اس کی ویڈیو بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد اپلوڈ کروں گا۔ اس میں بھی یعنی کہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں، ایکسپیرینس وغیرہ ہو گیا، اور ای میل ایڈریس ہو گیا، فون نمبر ہوگا جس پہ آپ نے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے اپنے، اور یعنی کہ اس میں بھی آپ کو جاب لگنے کے چانسز ہیں۔ میں صرف یہ نہیں کہ صرف ڈلیوری ہو گیا یا ویئر ہاؤس کی جاب، میں اب کوشش کر رہا ہوں جو بھی جاب مجھے یعنی کہ نظر آتی ہے نا، یعنی کہ مجھے انفارمیشن ملتی ہے جس کے متعلق جو میرے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجھے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجھے انفارمیشن دیتے ہیں کہ سر یہ جابس آ گئی ہیں، تو آپ اس پہ ویڈیو بنا کے بتائیں، تاکہ لوگ جو بیچارے جن تک یعنی کہ نہیں کوئی رسائی ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن کی، وہاں تک میری بات پہنچے اور لوگ وہاں جاب کے لیے نکلیں اور جا کر اپلائی کریں، ٹھیک ہے۔ تو میری یہی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے پتہ ہے، میں خود میں نے دیکھے ہیں کہ بس وہ ادھر ہی اپنے ایریے میں گھوم پھر کے بس ہو جاتے ہیں کام کے لیے، یعنی کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں پر جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ وہ لوگ دیکھیں اور کام کے لیے نکلیں، انٹرویو کے لیے جائیں، ٹھیک ہے، اپنے ڈاکومنٹس لے کے جائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ جو وزٹ ویزے پہ یو ای میں چلے جاتے ہیں اور پرابلم ہوتی ہے ان کے ساتھ رہائش کی، اور یا پکے ویزے پہ رہائش کی پرابلم آپ کے ساتھ کبھی بھی ہو، تو آپ کو ابو ہل کا ایریا پتہ ہوگا۔ ابو ہل میٹرو اسٹیشن اتریں گے، ساتھ ہی نا آگے بلڈنگیں ہیں، وہاں پر 10 درہم پر ڈے کے حساب سے بندے کو بیڈ اسپیس مل جاتی ہے۔ وہ ڈیلی کے 10 درہم لیں گے آپ سے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے مہینے بعد دینے، ڈیلی کے 10 درہم دینے ہیں۔ تو اس ایریے میں بھی آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جعفریہ میں بھی، جعفریہ ستوال سائڈ پہ بھی اس طرح وہاں پر بھی سین ہے کہ 10 درہم ڈیلی کے حساب سے آپ کو رہائش مل جائے گی۔ پھر یہ ہو گیا اپنا فش راؤنڈ بورڈ کے پاس، اس ایریے میں بھی نا 10 درہم ڈیلی کے حساب سے بیڈ اسپیس مل جاتی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے مجھے میسیج آئے کہ جی ہمیں وہ رہائش کا پرابلم ہو رہی ہے، تو اس کے لیے تھوڑا بتا دیں ہمیں۔ اس کے لیے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں تمام چیزیں یہ کلیئر کر دوں گا۔ ابھی صرف موٹا موٹا بتا رہا ہوں، لیکن اس میں تمام بریک سے بتاؤں گا کہ بیڈ اسپیس پہ جانے کے لیے کیا چیزیں، کون سے ایریے بہتر ہیں، جو میٹرو اسٹیشن بھی آپ کو لگتا ہو،
اور آنے جانے کے لیے کنوینس بھی ایزی ہو، کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی سستی ملیں، تو وہ میں ایک ویڈیو الگ سے بناؤں گا۔ ابھی کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ میں پکچریں شو کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ دیکھتے رہیں اور وہاں سے آپ نمبر نوٹ کر لیں اور ایڈریس لے لیں، تو آپ ٹائم سے پہنچا کریں، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹس لے کے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو سے آپ ضرور فائدہ اٹھایا کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ڈیلی ولاگ ود شان، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔